مدارس دینیا میں تک عشق رسول اور میرے آقا کی محبت اور فضیلت پاک کے اہل بیت کی محبتوں کا سلیبس انہوں نے ختم کر دیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں مدارس دینیا کے نصاب میں تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ کیوں شکایتیں کرتے ہو دوسروں کے اوپر؟ تم سلیبس میرے آقا کی اس حدیث پاک کے مطابق مدارس دینیا کا سلیبس بناؤ. نہیں ہے سلیبس کی بنیاد. احادیث صحیحہ کے اندر میں ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی بنیادوں پر کرو. تو جو مسلمان غربت کے مارے نہیں، دین کی عظمتوں والے مدارس دینیا کو یہ عام طور پر بات کہی جاتی ہے کہ غریب مسکین مسلمان اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. نہیں، ان غریبوں کی اہمیت کو مت للکارو. وہ غریب بچے ماں باپ کے اگر ہیں تو جو امیر ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے اتنی محبت غریب ماں باپ کو بھی اپنے بچوں سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن وہ غریبوں کے اندر میں چونکہ میرے آقا کی محبت اور دین کی عظمت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے، دین کا علم عطا کروانے کے لیے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے تمہارے حوالے کرتے ہیں اور تمہارے پاس میں دین سکھانے کے لیے لا کے دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، اپنے لقب جگر کو. یہ ان غریبوں کی مجبوری نہیں ہے مسلمانوں کی، بلکہ ان کے تو میرے اسلام میرے آقا کی دین کی عظمت کی پہچان ہے جو آج غریبوں میں موجود ہے، امیروں میں نکل گیا. اب یہ امیر بن گیا بھی ہے مولانا مفتی صاحب علامہ صاحب، اس کو پوچھو تمہارے بچے کہاں ہیں؟ میرے بچے ایک کانوینٹ میں ہیں، ایک آسٹریلیا میں ہے، ایک انگلینڈ میں ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر یہ مدرسے کیا کریں گے؟ زمانے والا بن گیا، تو دین والا نہیں رہا. غریب جو اپنی اولادوں کو لا کر مدارس میں ڈال رہے نا، یہ غریبوں کی مجبوری نہیں ہے. کسی کو اپنی اولاد پسند نہیں ہوتی اور غریبوں کو اپنی اولاد سے محبت کم ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ غریبوں میں آج دین کی عظمت ہے اور دین کی محبت ہے. تو دیندار بنانے کے لیے، علم دینے کے لیے تمہارے پاس ان کی اولاد کو لا کر دے رہے ہیں. اچھا، غریبوں کی مجبوری ہے تو وہ بچہ 5 سال 7 سال کا آپ کی مدرسے میں لا کر ڈال رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غریبوں کی مجبوری ہے اس لیے لا کر داخل کر رہے ہیں. مدارس میں بچے پورے غریبہ رہتے ہیں، غریبوں کے بچوں کو واسطے غربت کی وجہ سے لا کر ڈالتے ہیں. تو وہی 8-10 سال کے بچے کو اگر وہ غریب اگر ایک 100 روپے کے چاکلیٹ دے کر کسی چوراسے پر بٹھا دے تو چاکلیٹ بیچ کر وہ 20 روپے نہیں کمائے گا اور وہ 20 روپے اس باپ کے جیب میں نہیں آ سکیں گے. مجبوری ہے غریب کی. وہ یہ رخ کو دیکھو کہ غریبوں میں آج میرے آقا کا عشق باقی ہے، دین کی عظمت باقی ہے. دین کی عظمت امیروں میں سے نکل رہی ہے، متکبروں میں سے نکل رہی ہے، علم والوں میں سے نکل رہی ہے، عمل والوں میں سے نکل رہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ غریبوں میں آج بھی ہے. اس لیے خانقاہ محمدی والوں، جن غریبوں کو یہ جو پیسے لینے والے ہیں امت سے، مدارس والے، مسجد والے، اور جن غریبوں کو نظروں سے گراتے ہیں نا، تو ان غریبوں کو اپنے گلے سے لگاؤ، کیونکہ ان میں دین کی عظمت ہے اور وہ دین کی محبت ان کے پاس میں ہے اور دین کو ناز ہوتا ہے اپنے ماننے والے غریبوں کے اوپر. جب تک غربت رہتی ہے وہاں پر حقیقت اور دین رہتا ہے. جب دین کے نام پر دنیا آ جاتی ہے تو پھر یزیدی وجود میں آتے ہیں. مگر وہ جو غریب ہے ان کو تم ان کے بچے لے کر تو اپنی دنیا کما رہے ہو، لیکن ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غربت کی وجہ سے، اگر یہی بات ہوتی تو وہ غریب بھی اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے اپنے 5-6 سال کے بچے کو مدرسے میں ڈالنے کے بجائے کہیں پر نوکری رکھے تو پھر 10 20 25 50 کا وہ معاون نہیں بن سکتا باپ کا. لیکن ان غریبوں کے دین کی عظمت اور اہمیت ہے اس لیے کہ ان کے اندر میں کبر نہیں ہوتا، اس لیے دین سے محبت ہوتی ہے، ان کو محبت ہوتی ہے. تو اس محبت اور عظمت کی بنیاد پر اس لیے امت کے غریبوں اور مسکینوں پر خانقاہ محمدی والے گری ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو، ان کو اپنے گلے سے لگاؤ، ان کی جھوپڑ پٹیوں میں جاؤ. اور میرے خانقاہ محمدی کے بچوں، یہ تمہاری ابھی کمی ہے، تم رخ کو اگر صحیح اختیار نہیں کیے ہوئے ہو
تم سروے کرو اپنے شہروں کا، اپنے علاقوں کا، جھوپڑ پٹیوں میں جاؤ جو غریب اور مسکین مسلمان ہیں، ان کو اپنائیت دو، محبت دو۔ مگر ہمارا نفس اس کے لیے تیار نہیں ہوگا نا، وہاں ان کے جھوپڑی کے اندر میں، ان کے زمین کے اوپر بیٹھے ہمارا بھی مزاج بگڑا ہوا ہے، ہماری نظریں بھی تو ان لوگوں پر ہے، بلڈنگ والوں کے اوپر اور مجلس رکھنے والوں پر اور کھانے پکانے والوں پر نہیں۔ ان غریب مسکین مسلمانوں کو محنت کا میدان بناؤ، ورنہ یہ رخ تمہارا صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر میں تکبر پیدا ہو جائے گا۔ کیا کرو خانقاہ محمدی والوں، جھوپڑ پٹیوں میں جاؤ۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے ان کچے مکانوں کے اندر میں کہ جا رہے ہیں تو چھپ کر جانا پڑتا ہے کہ تھوڑی سر کو لگے، اور جا کر بیٹھنا ہے تو زمین کے اوپر بیٹھے ان کے پاس میں۔ کیوں؟ غریبوں سے، اس لیے میرے آقا نے اشارتاً یہ بات فرمائی تھی جس کا مفہوم یہ ہے، قریب مفہوم یہی ہے کہ میں غریبوں کو چاہتا ہوں اور غریبوں میں رہا ہوں، اور قیامت میں مسکین اور غریبوں کے اندر میں ہی اٹھایا جاؤں گا۔ لیکن تمہاری نظروں کے اندر میں میرے آقا کی وہ کلمہ پڑھنے والی غریب اور مسکین امت نظروں سے نکل گئی تمہارے، تم ان پر محنت کرو، 10 سال ان دنیا داروں پر محنت کرو، تو وہ تو ٹیڑھا میڑھا ہی رہے گا بیٹا، ٹیڑھا میڑھا ہی رہے گا۔ لیکن وہی مسکین اور غریبوں پر یہ کمی ہے، دیہاتوں میں جاؤ، دیہاتوں کے گھروں میں جاؤ، وہاں جاؤ جھوپڑ پٹیوں کے اندر میں، کہہ دو کہ بھائی ہم آپ کے گھر کے اندر میں آ رہے ہیں 1 گھنٹے کے سے، آپ اپنے گھر، بھائی میرے پاس میں جھوپڑی ہے، اس میں تو بیٹھنا ہے ہم کو۔ بیٹھ گئے وہاں پر، تو بولے کہ وہ پورے کون ہے؟ جھوپڑ پٹی والے، بھنگار والے ہیں، کچرا چننے والے وہ ہے، کلمہ وہ ہے، سب کو بلاؤ، مصافحہ کرو، ان کو اپنے گلے سے لگاؤ۔ بولے کہ 1 گھنٹہ اللہ کا ذکر کریں گے بیٹھ کر، کیا ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت جلدی قبول کریں گے وہ دین کو۔ ابتدا کے اندر بھی دین کو قبول کرنے والے غریب اور مسکین رہے ہیں۔ یہ دیندار، یہ دنیا دار، مالدار، عہدیدار، مرسڈیز کار والے اور مال کے تکبر اور انانیت والے، یہ تو ان کی اکڑ ان کو دور رکھے گی حق سے۔ آخر میں جانے کے بعد میں پھر انہیں اپنی گردن اونچی بولے گا، میں بولے ایسا نہیں کرے نا جی، وشواس سے نقل نہیں ہوتا وہاں۔ اس لیے ایک رخ میں کمی ہے خانقاہ محمدی والوں کے، کہ تم لوگ جو پٹیوں میں جاؤ، غریب اور مسکینوں کے پاس جاؤ، تو اپنے گلے سے لگاؤ، ان کو ہمدردیاں دو، ان کی محبت دو، ان کے اچھے میں کام آؤ، ان کے برے میں کام آؤ۔ وہ مستحق ہے تمہارے، کیوں کہ وہی لوگ ہیں جو حق کو قبول کریں گے اور حق کو آگے لے کر چلیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مالدار اپنے مزاج سے چلنے والے بنیں گے، اور مسکین اور غریب اس کے اندر میں تکبر نہیں ہوتا تو وہ حق کے ساتھ چلنے والے بنیں گے۔ اس لیے خانقاہ محمدی والوں، تمہارے ذکر کی مجلسیں ایسے سلم علاقوں کے اندر میں، جھوپڑ پٹیوں میں جا جا کر کرو۔ وہ جن غریبوں اور مسکینوں کو کوئی اپنے قریب بٹھانے کو پسند نہیں کرتا، کیا مسئلہ ہے؟ 100-150 روپے کی شکر اور چائے ہوئے لے لو، دودھ لے لو، تاکہ جا کے کسی غریب مسکین کے گھر میں بیٹھو سلم علاقے میں، کہ بھائی چائے بھی ہماری طرف سے بناؤ، تمہارے گھر میں بنانے لگاؤ، اور ادھر وہ گھر کے اندر میں عورتوں کو بٹھاؤ، ادھر اپنا آدمیاں بیٹھیں گے، چلو تو بھائی غریب اور مسکین آدمی تو آپس کے اندر میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے نا۔ یہ کروڑپتیاں لکھپتیاں تو گھر کے بازو والے سے بھی مہینوں ہو جاتی، ملاقات نہیں ہوتی، تکبر رہتا ہے ان لوگوں کے اندر میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہی غریب اور مسکین آدمی دن میں 4 مرتبہ تو ملتے جلتے رہتے ہیں، ہاں کیا حال ہے سلیم بھائی، ہاں بولو تراب بھائی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جھوپڑ پٹی والا میں غریبوں مسکینوں کے اندر ایسا اگر تم غریبوں کے اندر میں جا کر سلم علاقوں کے اندر میں وہ رکیں گے نا خانقاہ محمدی والوں کے پاس، ہمارا بھی شاہانہ تو مزاج الگ ہی چہنا، چلو غریبت ہے وہ بھی، لوگ تقاضا رکھنا تو ہم طے کرنا تو جانا، ہمارا اپنا محنت کا نظام، ہم سوچ کے ساتھ میں نظاموں میں آگے بڑھنے کا بھی رہا ہے، ہم انڈیویجول اپنے طور پر ان نظاموں کو آگے بڑھانے کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ایک علاقے والے، ایک ایک غریب چھاپڑ جھوپڑی والوں کو، غریب اور مسکینوں کے ایک ایک علاقے کو لے لے اور اس میں جا کر بیٹھ کر ان کو اپنائیت دے کر، ان کو محبت دے کر، انسیت دے کر، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ غریبوں سے مجھے محبت ہے، اور خانقاہ محمدی والے غریبوں کو خرید کرنے کو تیار نہیں، غریبوں کے پاس کچھ جانے کو تیار نہیں، نظام وہی سکڑ کر رہے گا، تم ایک کو لاؤ تو 10 پھر نکلتے چلے جائیں گے، یہ تو متکبر ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں
اپنی محنت کا عنوان پوری امت کو بنانا ہے، تم اپنے نظام کے لیے، اور نظام کیا ہے؟ کوئی نظام کچھ اور، نظام صرف یہ ہے خانقاہ محمدی کا کہ پورے مسلمانوں کو، ایک ایک مسلمان مرد و عورت اور بچے کو یہ رخ دے دو کہ مسلمان الگ ہے، مومن الگ ہے۔ مومن مسلمان ہو کر رہے گا، لیکن مسلمان مومن بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ فرق بتا دو امت کو، یہ فرق بتا دو۔ اور پھر انسانوں کو کیا بتاؤ؟ اسلام مت بتاؤ۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑتا ہے، یہ غسل کرنا پڑتا ہے، یہ ختنہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا، اب اتنا کس سے ہوتا ہو کہ بھاگ جاتا ہوں۔ ان کو ایمان بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ جو اخلاق برت رہے ہیں، اور تم کو ہم نے جو اپنے قریب بٹھایا، تم کو محبت سے جو پانی پلایا، اس لیے کہ ہمارے آقا کی سنت ہے، مدینے والوں نے یہ کہا ہے، اور مدینے والوں کے رب نے یہ کہا ہے کہ زمین والوں سے اچھا ہوگا وہ اللہ کے پاس اچھا ہوگا۔ ایمان دو ان کو، میرے آقا کی پہچان ایمان ہے۔ انسانوں کو اسلام نہیں دینا، میرے آقا کی پہچان دینا، اور میرے آقا کی پہچان دو تو جب ان کے دل کے اندر میرے آقا کی عظمت پیدا ہوگی تو یہی ایمان ہے۔ ایمان جب آ جائے گا، میرے آقا کی عظمت آئے گی، تو وہ بھی بولیں گے برادران وطن کہ وہ ذات پر ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، کلمہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تب تم کو اسلام دے۔ اب یہاں پر ایمان دینے کے بجائے پہلے اسلام دے رہا ہوں۔ کوئی سخت زمین ہے، تیار کرنے سے پہلے اگر بیج ڈال دو تو ضائع نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہے اولیاء اکرام، ایمان دیتے، میرے آقا کی پہچان دیتے، زبردستی ہاتھ پاؤں پکڑ کے اس کو کلمہ نہیں پڑھا دیتے۔ جب آ جاتا ہے میرے آقا کا گرویدہ بن جاتا ہے اور وہ دل سے میرے آقا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو مدینے والے پھر اس پر توجہ کرتے ہیں ایمان کی بنیاد پر، تو پھر وہ اسلام کی طرف میں آتا ہے، اسلام کی چاہت پیدا ہوتی ہے اس میں۔ اب یہ ایمان تو آیا نہیں، اب زبردستی اس کو لا کے اسلام دے دیے، اس کو کیا بنائے گا؟ تو سچا مسلمان نہیں بن سکا، اس کو کیا مسلمان بنائے گا؟ پھر کیا ہوا؟ اس کی بے حرمتی کرے گا، ذمہ داری ان پر نہیں ہے، لیکن بے ترتیبی کی تو ذمہ داری ہوگی ان پر۔ اب جاتے ہی نعوذ باللہ، اس سے پہلے 1.5 سال پہلے ہمارے سامنے ایک صاحب نے وہ ویڈیوز لے کر آگے بتائے تھے کہ قرآن کی دینے والے قرآن کی لے کے دے دیے، لیکن جیسے ہی وہ دے کے کانفرنس کی طرح باہر نکلے تھے، بدنصیب ہے، تیرے پاس میں عظمت اور اہمیت نہیں ہے، تیرے پاس میں کوئی عظمت کی چیز ہے تو پہلے عظمت پیدا کر، اس کے بعد میں دے۔ قرآن کی کتاب کی تفسیر انہوں نے دے دیے، جیسے ہی وہ پریس کلب میں سے نکلے کہ 2 سر پھرے چائنیز جو تھے وہ قرآن پاک پر نیچے ڈال کے خود اللہ شروع کر، ویڈیو وائرل کر دیا۔ تو کیا کریں گے؟ غلطی کس کی ہے؟ یہ جلد بازوں کی ہے، یہ مسلک اور جماعتوں کی ہے، یہ بس ہاں تفسیر دے دو، دین دے دو، تحریر دے دو۔ پہلے ایمان دے انسانیت کو، اور ایمان عشق مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی عظمت ہے۔ انسان کو کیا دینا؟ پہلے اسلام نہیں دینا، اسلام دینے کی چیز نہیں، لا اکراہ فی الدین، اسلام تو لینے کی چیز ہے، لینے کی چیز تو زبردستی دے رہا ہے، کیا کرے گا؟ وہ ناقدری کرے گا۔ ایسیڈیٹی ہے، بریانی دی اس کو تو کھائیں گا جی، نہیں ہوتی ایسیڈیٹی ہے، پہلے ایسیڈیٹی صاف کرو اس کی۔ بد اخلاقی، بد کرداری کی وجہ سے، مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے وہ قومیں ان سے متنفر ہے، ایسیڈیٹی ہے انہیں، پہلے ایسیڈیٹی ختم کر، اخلاق پیدا کر، اور ایمان دے میرے آقا کی محبت اور عشق کی صورت میں۔ جب وہ دے دے گا تو پھر وہ لیں گے اسلام کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امت کو حق سے دور کرنے کے لیے یہ تقابل، انہوں بڑے، انہوں چھوٹے، انہوں یہ، انہوں وہ، اب یہ زگزیگ ہونا شروع ہو گیا۔ سائیکل کے پیڈلا مارنا شروع کرے، سائیکل کے پیڈلا مارنا شروع کرے، یہ سائیکل کے پیڈلا ہیں سواری کے، سمجھ میں آئی بات؟ جس سے مسلک اور جماعت چل رہے ہیں۔ اس لیے جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو عطا کی، اس مناسبت کے ساتھ ان کی عظمتیں ہیں۔ خانقاہ محمدی والے ان باتوں کو دھیان رکھیے۔ تمہاری محنت کا مقصد اور عنوان مسلمانوں کو مومن بننے کا پیغام اور دعوت کا دینا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور عام انسان اگر تمہارے رینج میں آ جائے تو ان کو تم اسلام نہیں دینا، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے انہیں میرے آقا کی محبت دینا، جو ایمان ہے۔ اور پھر ایمان کیا ہے؟ صرف میرے آقا پر اگلے لمحے کے اندر میں میرے آقا کی منشا پر قربان ہونا۔ امت کے ایک فرد کو جوڑنے کی کوشش کرو، اگرچہ کہ انہیں کچھ بھی ہو، لیکن تم اپنی طرف سے فیصلہ مت کر دو کہ اس کو نہ بلائیں، تمہارا رخ صحیح نہیں ہے۔ پوری امت کو بلاؤ، کیوں؟
کہ تمہارے پاس میں ان کی اصل دوا ہے، اور تمہارا پیغام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں لیکن مومن بنے، اور مومن کیا ہے؟ میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے خانقاہ محمدی کا پیغام اور خانقاہ محمدی کی محنت کا عنوان۔ اگر یہ اس رخ کے اوپر اگر محنتیں ہو رہی ہے، جاؤ جھوپڑ پٹیوں میں، جاؤ غریبوں اور مسکینوں کے پاس میں، وہ اپنی اولادوں کو ان کی غربت کے مارے ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے اندر میں دین کی عظمتوں کی وجہ سے وہ اپنی اولادوں کو تمہیں دیتے ہیں۔ ورنہ وہی اولاد جو تمہارے مدرسے میں پڑھنے کو دے رہے ہیں، اگر محنت مزدوری پر لگا دو تو غربت میں کچھ سہارا نہیں بن سکتا ان کا۔ اس لیے میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والی امت جو غریب ہیں ان کو نظروں سے مت گراؤ تم۔ اگر وہ آ جائے تمہاری مجلسوں میں تو ان کے اندر میں تو عاجز و انکساری زیادہ ہوگی تم سے زیادہ، تم ان کی خدمت کرو، اپنے سے بہتر ان کو سمجھو غریبوں کو۔ تم میرے خانقاہ محمدی والے بھی گمراہ ہے اگر تم مالداروں کو، سفید کپڑے والوں کو اور اچھے کھانے کھلانے والوں کو اور دنیا کے تقاضے اور دنیا کے کرنے والے اور پورا کرنے والے اور اچھی دعوتیں کرنے والے یا موٹر اور کار والوں پر اگر نظر رکھ رہے ہو تو میرے خانقاہ محمدی کے نظام کو تم سمجھ نہیں سکے۔ جو آ جائے وہ اگر غریب اور مسکین ہو تو غریب اور مسکین اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب رب کی ذات ہوتی ہے۔ کون ہوتی ہے؟ اس لیے محنت کا میدان بناؤ خانقاہ محمدی والوں، جھوپڑ پٹی والوں کو، غریبوں اور مسکینوں کو۔ تمہارے رخ میں کامیابی کا نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہاری نظریں اپنے معیار کے لوگوں پر چلی گئی، RCC بلڈنگ والوں پر چلے گئی، موٹر سائیکل اور کار والوں پر چلے گئی، اور اپنے جیسے عطر لگانے والوں پر چلی گئی۔ تم ناکام ہو رہے ہو، نظام ان سے نہیں چلے گا، بلکہ تم جاؤ جھوپڑ پٹیوں میں گھسو، غریبوں اور مسکینوں میں جاؤ، جہاں لیبر 5-25 کام کرتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ جا کر بیٹھو اور ان کو اپنائیت دو اور عصمتیں دو، ان کو سمجھاؤ۔ ادھر 10 مرتبہ سمجھاؤ تو وہ تم کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن وہاں پر 1-2 مرتبہ جا کر تم کر لو تو کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ دین غریبوں میں تھا، غریبوں سے پھیلا، اور قیامت میں غریبوں میں سمیٹ کر آ جائے گا۔ اس لیے خانقاہ محمدی والوں کی محنت کا میدان، کڑک استری والے، سفید کپڑے والے، ان کو بھی نظر انداز مت کرو۔ موٹر سائیکل والے، کار والے، بینک بیلنس والے، RCC کی بلڈنگوں میں رہنے والے، ان پر اگر تمہاری نظریں ہیں تو تم نظام کا گلا گھوٹ رہے ہو۔ بلکہ تم کو چاہیے اپنے کبر کو ختم کرنے کے لیے غریب اور مسکین جن کے پاس میں جا کر بیٹھو تو ان کے پسینوں کی بدبو تم کو محسوس ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے گھروں کے اندر کی ان کمیوں کو تم محسوس کرو تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ کریں گے اللہ تعالیٰ اس حق کے ساتھ محنت کو، اس لیے کہ اولیاء ہمیشہ محنت کا میدان غریبوں کو، اور غریب ہی ان نظام حق کو دنیا میں آگے بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ آگے بڑھائے۔